ویلکم بیک. نقطہ نظر آیا ہے کہ اس کی بڑا یہ شارٹ لیوڈ ہوگا, اس کی کوئی زندگی نہیں ہوگی. اگر بن گیا تو 25-30 سال میں یہ اتنا سلٹ آ جائے گا, نہ وہاں پانی رہے گا سوائے گار اور مٹی کے, اور کچھ نہیں ہوگا. صاحب یہ بات کالا باغ سے پہلے تربیلا کے لیے بھی کی گئی تھی, یہ بات منگلا کے بھی. آج ہم تربیلا کی بھی منگلا کی بھی دیواریں اونچی کر رہے ہیں, اور تربیلا بھی ماشاءاللہ ٹچ وڈ, اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے, اس ملک پر اللہ کا رحم ہے کہ وہ ابھی تک اس لیول پر نہیں پہنچا جو ہم لوگ سب رہے تھے کہ 30 سال میں تربیلا بھی 50%, ابھی سلٹ ہوا ہے 11%. باتیں ہو رہی ہیں, ڈی سلٹنگ کی باتیں ہو رہی ہیں, ڈریجنگ آپریشنز کی باتیں ہو رہی ہیں. اچھا, اس سے بڑا جھوٹ اور کیا؟ یہ ڈی سلٹنگ کا کوئی ان بلٹ سسٹم نہیں ہوتا؟ ہو سکتا ہے, سب کچھ ہو سکتا ہے. اس پر اب ٹیکنالوجیز آر کمنگ انٹو پلے. اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو بہت ایک عظیم مرتبہ دیا اور یہ بہتری کرے گا عوام کے لیے. آگے آپ کالا باغ بناتے ہیں, یہ بالکل تربیلا جیسے آپ کو بتایا نکلا پانی تربیلا سے. میں بھاشا سے بھی لے گا, آپ کو بتاؤں گا کس طرح یہ سنکرونائز سسٹم ہے ہمارا, اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے کو اس ملک میں تحفہ دیا ہے, جس کو ہم نہیں مان رہے کہ آپ نے تربیلا سے پانی نکالا. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم کو بجلی کی ضرورت ہوتی ہے لیکن ہم پانی چھوڑ نہیں سکتے تربیلا سے. بجلی کی ضرورت ہوتی ہے پاکستان میں, یہ لوڈ شیڈنگ جو بھی ہو رہی ہے, ہم پانی چھوڑنا چاہتے ہیں تربیلا نہیں, کیونکہ ہم پانی چھوڑیں گے تو پھر ہمارے پاس خریف کی فصلوں کے لیے پانی نہیں ہوگا, ہم کو پانی رکھنا ہے. تو اگر ہمارے پاس کالا باغ خالی پڑا ہوا آگے, ڈیڈ اس کا جو لیول ہے وہ 1.1 ملین پر ہے, ہم پانی چھوڑیں گے تربیلا سے اور اس کو ادھر لا کر روک لیں گے کالا باغ پر. ہم نے 4000 میگا واٹ بجلی فری پیدا کر لی تربیلا پر, جو ہم روکے ہوئے ہیں اس لیے کہ بھئی ہم پانی اگر چھوڑتے ہیں تو پھر ہمارے پاس جنوری فروری مارچ میں پانی ہوگا ہی نہیں پانی. تو کالا باغ ایک تو سنکرونائزڈ کنڈیشن ہے, چین ایونٹس کا پارٹ ہے. اچھا, اس کے بعد ہماری کیپیسٹی اگر ہم 11.8 ملین کلو واٹ آور پیدا کر رہے ہیں, آج دیکھیں یہ 14 روپے کا ایک کلو واٹ آور ہے, 14 روپے کا. ہم 11.8 ملین 400 ملین کلو واٹ ہم تربیلا میں زیادہ پیدا کریں گے ایز اے ریزلٹ آف دس سنکرونائز آپریشن. یہ ہو گئی 16,000 ملین کلو واٹ آور. اب یہ باتیں ایک عام آدمی کو سمجھ میں نہیں آتی, لیکن ہماری قسمت بدل جائے گی. ویل بیکم انقلاب آ جائے گا. انقلاب نہیں دیکھیں, اور ایک اوپر سے بادشاہ آپ لگا دیں, اوپر بادشاہ ہے, اس سے ہم اس کے بعد 3-4 اور ڈیم ہے, ہم تینوں کو سنکرونائز طور پر استعمال کر رہے ہیں اور آگے لاتے جا رہے ہیں, پانی کو آگے اسٹور کرتے جا رہے ہیں, بجلی کی لوڈ شیڈنگ کو کم کرتے جا رہے ہیں, اپنی ان پٹ کاسٹ جو انڈسٹری کی ہے اس کو لو کرتے جا رہے ہیں. سلٹنگ نہیں ہوگی, کہنا یہ چاہتا ہوں, سلٹنگ جو ہو رہی ہے نا وہ پہلی بھاشا پر ہوگی, بھاشا سے سلٹنگ روکے گی اس پر تربیلا کے لیے. تربیلا میں جو سلٹنگ جمع ہو رہی ہے آگے, تو پانی دیکھیں سلٹنگ کیوں ہوتی ہے, پانی کھڑا ہوتا ہے, یعنی یہ ill founded ہے, ill founded, totally ill founded. کم سے کم سلٹنگ ہوتی جائے گی نا, جیسے اب تونسا چشمہ پر آپ جا کے دیکھیے بہت کم, یعنی ان کو سب کو ملا کے آپ پڑھ رہے ہیں. بھائی یہی تو 1960 کی ٹریٹی پر جس کی بنیاد پر ہم نے اپنے 3 دریا دے دیے. یہ تو بات نہیں ہوگی نا کہ ہم نے رولز جو تھے وہ چینج کر دیے. آپ نے گیم شروع کیا, کھیل کھیلنا شروع کیا, آخر میں 3 دریا بھی دے دیے اور بعد میں آپ نے کہا. اچھا, تو آپ یہ فرمائیں, کیونکہ آپ ماشاءاللہ ایک زبردست اکانومسٹ ہیں, اس کے اکنامک بینیفٹس کیا ہیں ان انٹیلیجبل ٹرمز میں پاکستان کے لوگوں؟ آپ یہ دیکھیں نا کہ آپ کو میں نے ابھی بھی بتایا کہ 1-2 چیزیں پاکستان کے لیے بہت اہم ہے نا, کہ ایک تو ہمارے لیے گندم بہت اہم ہے, ہم روٹی کھانے والی قوم ہے. حافظ آباد میں چاول بھی کھاتے ہیں, میں یہ نہیں کہتا, نہیں اور بھی کھاتے ہیں لیکن ہم روٹی کھانے والی قوم ہے. سندھ میں بھی ہم لوگ پٹھان بھائی ہمارے تو روٹی کے علاوہ دوسری بات ہوتی نہیں ہے. جب روٹی نہیں ہوگی تو انقلاب آتا ہے. تو اس لیے سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ایک تو ویٹ ہماری ہے, آپ کو 10 سے 12 ملین ٹن ویٹ کمی کا سامنا ہے نیکسٹ 3 سے 4 سال میں. آپ نے یہ دیکھا نا ابھی جو افراتفری ہوئی تھی, یعنی ابھی 10 سے 12 ملین ٹن, اگر 4 سے 5 سال میں ہماری آبادی اس طرح بڑھتی رہی, ہمارے کیلوری انٹیک بڑھتے رہے, تو یہ پرابلم بہت بڑا ہے, اس کو ہم کو ایڈریس کرنا ہے. ایک نیشن کا پروگرام کیا ہوتا ہے, نیشن کو 24 گھنٹے 90% سیاست میں انوالو ہونا اور 10% پروگرام, 90% پروگرامز ہونے چاہیے, 10% سیاست ہونی چاہیے. ایک بڑی ترقی یافتہ نیشنز کے لیے کبھی وقت نکالیں. ہمارے جو بڑے بڑے لیڈر حضرات ہیں, ہم تو ان کے لندن میں بیٹھے رہتے ہیں, ان کے نوکروں کی طرح ان کی خدمت بھی کی ہے, لیکن آج تک میں نے یہ دیکھا 90% سیاست ہوتی ہے, 10% پروگرامز ہوتے ہیں. لیٹس میک اٹ 90% پروگرامز. یہ موقع ہے, وی آر ایٹ دا پوائنٹ آف انفلیکشن, یعنی ایک ایسا پوائنٹ ہے یا تباہی ہے یا خوشحالی ہے, اور اس کی ذمہ داری. اور دیکھیں سر, بات یہ ہے ANP اسفندیار ولی صاحب, آج پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون, یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے کندھوں پر ایک بھاری ذمہ داری عائد کی ہے اس ملک کے بھلائی کے لیے.
اگر یہ تین یہ فیصلہ نہیں کر سکتے اس ملک کی بھلائی کے لیے، یہ تینوں فورسز اگر کوئلیشن بنا سکتی ہیں، انہوں نے اس ملک کو ایک جمہوری نظام دیا، تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ اس جمہوری نظام میں اتنا بڑا فیصلہ نہ کر سکیں. یعنی اکنامک بینیفٹس ان ریئل ٹرمز کیا کیا ہیں؟ 67 بلین روپیز اکارڈنگ ٹو 2001 اسٹڈیز کہ مثلاً کل کاسٹ جو کالا باغ پڑائے گی نا وہ $7 ارب ہے. ٹھیک ہے. چائنیز لوگ بولتے ہیں ہم 6 میں بنا دیں گے، اچھا. کوئی بولتے ہیں ہم 10 میں بنائیں گے، اور اس کے بعد ایک سال کا بینیفٹ جو کلیئر کٹ الیکٹریسٹی اینڈ ویٹ کا ہے وہ $1.1 بلین کے قریب ہے آن ٹوڈیز پرائسز آف electricity. So it will pay back within 5 to 7 years. On today's price of electricity and wheat, it is 3.2 billion. کہ این پی بھی آ گئی، پیپلز پارٹی بھی آ گئی، این بھی آ گئی، اور یہ ایم کیو ایم بھی ان کے ساتھ ہے. MKM بھی ساتھ. اس سے بہتر موقع کوئی ہے نہیں کہ یہ تو آپ تو ایک طرح سے دیکھتے ہیں نا کلرڈ گلاسز سے. دوسرا نقطہ نظر یہ ہے کہ انہوں نے پانی اور بجلی کا جو وزیر ہمارا موصوف بھی پنجاب سے ہیں گجر خان کے، پرویز اشرف صاحب، انہوں نے ایک دن وہ صبح اٹھے ہیں، ان کو شاید کسی باقی کاموں سے اس دن کچھ فرصت ملی ہے تھوڑی بہت، اور انہوں نے ایک اعلان فرما دیا لاہور میں کہ کالا باغ ڈیم تو اب دفن ہو گیا ہے، یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اٹ از اوور، ہم نے نہیں بنانا. اب مجھے آپ فرمائیں، آپ بھی ان کی ایڈوکیسی ابھی فرما رہے تھے کہ نہ کسی پارلیمنٹ سے پوچھا، نہ کیبنٹ سے پوچھا، نہ کسی فورم پر لے کے گئے ہیں، وہ ان کو کس آدمی نے اتھارٹی دیا کہ وہ کہے کالا باغ دفن ہو گیا؟ آپ اس کا تو گریبان پکڑتے نہیں ہے، آپ ہمارے ساتھ آ کے یہ فورم کر رہے ہیں. تو میں فورم آپ نے مجھے بلایا فورم کے لیے، گریبان تو ان کا پکڑا جا رہا ہے اسی فورم کے ذریعے، عوام کی رائے بنائی جا رہی ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں نے آج تک اتنا بڑا پازیٹیو سینٹیمنٹ نہیں دیکھا جو اب دیکھ رہا ہوں. میں دیکھ رہا ہوں یہ دفن کون دفن کرے گا؟ کوئی دفن نہیں کر سکتا. آپ پاکستان کی عوام کی خواہشوں کو دفن کرنا چاہتے ہیں، آپ پاکستان کی عوام کی امیدوں کو دفن کرنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ کچھ آج آپ کی سیاسی مسئلتیں ہی ہیں. تو آپ ان کو نہیں سمجھاتے، آپ سب کو جانتے ہیں. آپ نواز شریف، شہباز شریف، بے نظیر مرحومہ، یہ زرداری، یہ سلمان تحصیل، یہ سارے لوگ آپ کی بات سنتے ہیں کیونکہ آپ ریسپیکٹڈ انٹرنیشنل اکانومسٹ بھی ہیں، بزنس مین بھی ہیں، اور کروڑوں بلین ڈالر کے فنڈ بھی آتے ہیں. ڈاکٹر چودھری صاحب میں آپ کو اور وہ کویت کی رائل فیملی بھی آپ سے 30 سال سے آپ کے ہاتھوں سے کھا رہی ہے. چودھری صاحب کوئی اللہ تعالیٰ ہی سب کا نگہبان ہے، لیکن میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ سیاسی مسئلوں کو آپ کو دفن کرنا پڑے گا. اور ہم اپنی یہ باتیں کر کے میں کئی لوگ جو ہیں وہ بڑے پازیٹیو ہیں اس کے بارے میں، لیکن آپ یہ دیکھیں نا کسی نے بیان بھی نہیں دیا. یہ دفن کی بات بھی ہو گئی، پورا ملک گم خاموش ہے. میں سمجھا یہ نواز شریف اور شہباز شریف نے بھی ایک لفظ نہیں کہا. نہیں کہا. کیوں نہیں؟ کل صبح بھی کہا ود آل ڈیو ریسپیکٹ، شہباز صاحب نے کل بیان دیا ہے. اور کیا کہا؟ نہیں میں نے لیکن چلتا ہوا بیان اس میں دیکھا تھا، لیکن انہوں نے کہا کہ کنسنسس سے بنے گا ایک اچھا. لیکن آپ دیکھیں جو ملک جن مسائل میں گھرا ہوا ہے نا، تو ان مسائل میں شاید اس کی بہتر چیز ابھی یہ ہے کہ پہلے جمہوریت اور فریڈم حاصل ہو جائے، اس کے بعد یہ آپ سے میں آپ تو انجینئر بھی ہیں. اب یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ مسئلہ سیاسی نہیں ہے سر، یہ ان کو بیٹھ کر فیصلہ کرنا ہوگا. اگر یہ اس طرح چلتے رہے نا تو یہ دیکھیں کوئی مینڈیٹ کوئی جگہ اپنی نہیں رہے گی. ملک کے جو بنیادی نیچ ہے، جو بنیادی قوت ہے، اس کو اگر آپ بھی بولیں کہ اقبال صاحب یہ باتیں آپ غلط کر رہے ہیں، آپ کسی بڑے سے بڑے انجینئر کو لے آئے، شمس الملک صاحب کو لے آئے، ہمارے بزرگ ہیں اساتذہ کرام میں سے، ہمارے ANG قاضی صاحب کو لے آئے. سب نے یہ ہمارے ان اساتذہ میں سے ہیں جنہوں نے ہم کو پڑھایا ہے، NID کالج میں ہمارے کو پڑھایا ہے ان اساتذہ نے. اب ان لوگوں کے بارے میں آپ رائے دیکھیں. شمس الملک صاحب کھڑے ہو گئے، بولا نہیں یہ غلط بات ہے، شمس الملک سے بہتر کوئی نہیں. وہ اس کے حق میں بات نہیں. کیا وہ پختونخوا صوبے کے ایک بہترین ریپرزینٹیٹو ہے، ایک بہترین گریٹ آدمی. اسی طرح ANG قاضی صاحب نے کوئی اپنے جتنی بھی انہوں نے اسٹڈیز کری ہیں اس میں کبھی وہ اس کو آؤٹ رائٹ وائپ آؤٹ نہیں کیا. آپ آ کر اوور نائٹ جو بیان دیتے ہیں، آپ کی بات صحیح ہے، یہ تباہ کن بیان ہے اور اس کو اوائڈ کرنا چاہیے. ایسی چیزوں کو آپ کو عوام کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے. بات یہ ہے اقبال